بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد حیدر نقشبندی۔ جی ناظرین، آج کی خوبصورت بات، کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں، اس خوبصورت نشست میں ہمارے ساتھ دو جو ہمارے مہمان ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بلکہ کہہ لیں میرا چھوٹا بھائی، میری مراد، چلے میں پہلے ہی ان کا نام لے لیتا ہوں کہ محسن علی حیدری صاحب بین الاقوامی شہرت یافتہ، اور پاکستان، عرض پاکستان ہو، دیار غیر ہو، کہیں بھی ماشاءاللہ وہ حضور کے گن جہاں بھی گاتے ہیں، یہی ان کا حوالہ اور پہچان ہے، حضور کی ثنا ہنی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں وہ موجود ہیں اور بہت خوبصورت آواز، اور میں اگر مجھ سے پوچھیں تو آج کل ماشاءاللہ جو ثنا ہنی ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے وہ اپنا ایک انداز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نعت جو اصل نعت ہے اسی رنگ میں رہ کے وہ نعت کو پڑھتے ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہمارے دوسرے ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمارے چھوٹے بھائی جناب قبلہ سہیل احمد قادری صاحب، بہت ہی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ حضور کی ثنا ہنی کی جو لائن حضور کے عاشقوں کی لگی ہوتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے، اور اپنے حصے کی ڈیوٹی وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے دونوں ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر چینلز پہ بھی ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، اور حضور کی محبتوں کا اظہار، حضور کے جو ترانے گنگناتے ہیں اس سے اگاہ بگاہ جگہ بجگہ کرتے رہتے ہیں، اور دیوانوں کے دلوں میں حضور کی نعتیں سنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اجاگر کرتے ہیں۔ جی ناظرین، چلتے ہیں اپنے بھائی محسن علی حیدری صاحب کی طرف، اور ان سے سنتے ہیں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند شعر، پھر ان سے انشاءاللہ باتیں بھی ہوں گی۔ کوئی تو ہے جو سبحان اللہ نظام ہستی، کوئی تو ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، نظام ہستی۔ ماشاءاللہ مسلم، کیا کہہ سبحان اللہ۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، سبحان اللہ، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔
وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی. سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، واہ وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، بے شک. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی. کیا بات ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی خدا. جی ماشاءاللہ محسن بھائی، آپ سے آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اور آج موقع بھی ہے اور محفلوں میں جاتے ہیں، جی جی اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے دیار غیر کے آپ ساتھی بھی ہیں، دبئی میں اکٹھے محفلیں بھی پڑھی. جی جی. تو محسن بھائی ماشاءاللہ نعت کی طرف آ جانا، اس نگر کی طرف توجہ کرنا، پھر اللہ پاک نے اس نگر کا آپ کو باسی بھی بنایا ہے. تو کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ اللہ پاک نے جب توفیق عطا فرمائی نعت پڑھنے کی، جی کب سے اور کیسے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کے بارے بھی تھوڑا سا تعارف کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سندر فاؤنڈیشن کا جی جزاک کہ اس پلیٹ فارم سے آج آپ کی بھی زیارت نصیب ہو گئی ہے، بہت شکریہ. اور آپ کی ہی وساطت سے آج کا یہ حسین پروگرام بھی نصیب ہوا ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. تو جہاں تک نعت کی بات ہے سجاد بھائی، تو یہ الحمدللہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ گھر کا ماحول بھی ماشاءاللہ ویسا ملا، اور اس کے بعد جب سے ہوش سنبھالا ہے، نعت نبی کی پڑھتا ہوں میں جب سے ہوش سنبھالا ہے. تو اس کے بعد ہمارے کھروٹا سیداں کی ایک سید بادشاہ ہیں، حاجی سید لال بادشاہ سرکار، ماشاءاللہ ان کی سنگت نصیب ہوئی، اور اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ ان کو ہماری عمر بھی لگا دے. وہ ایسے سید ہیں کہ ماشاءاللہ سادات کا مقام تو ویسے ہی بلند و بالا ہے، تو ان کی محبتوں اور شفقتوں کی بدولت آج جس مقام پہ ہیں یہ انہی کا ہی سبحان مہربانیاں ہیں ان کی. اللہ پاک ان کو حیات جاویدہ بخشے. آمین. تو اس کے بعد مزید جو سیکھنے کا موقع ملا وہ ملک پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان سے بھی کافی کچھ سیکھنے کا مجھے باقاعدہ جو شاگردی ہے وہ ان کی میں صحیح اختیار کی، اور الحمدللہ جتنا ہو سکا ہے، جتنا سیکھ سکے ہیں وہ آگے بھی الحمدللہ منتقل کر رہے ہیں. محسن بھائی کب سے ماشاءاللہ کوئی اندازہ ہے، کوئی کتنے سال ہو گئے اللہ پاک نے یہ جو آپ کو سرکار کی محبت اور ان کے صفت و ثنا کے لیے آواز بھی بخشی ہے اور کر رہے ہیں آپ؟ جی کچھ یاد پڑتا ہے؟ یہ ایگزیکٹ تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن کوئی 21-22 سال ماشاءاللہ کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ حضور کی ثنا میں، ماشاءاللہ. اور دعا یہی ہے کہ آخری وقت بھی حضور کی ثنا میں گزرے، آمین. نعت پڑھتے ہوں اور بس بیڑا پار ہو جائے، بس اسی. گھر میں والدین بھی ماشاءاللہ آپ سے محبتوں کا اظہار کرتے رہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے والدین کی کامل بخشش فرما کے ان کے درجات کی بلندی فرمائے. ان دونوں ہستیوں میں سے بس ایک لائن میں مجھے آپ نے جواب دینا ہے اور اپنے بریک کی طرف بھی جانا ہے. جی جی. زیادہ کس نے سپورٹ کیا، والد محترم نے، والدہ محترم نے؟ جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو وہ دونوں ہستیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آج اس مقام پہ ہیں، بے شک. اور الحمدللہ جب تک وہ حیات رہے، میرے لیے تو وہ زندہ ہی ہیں، صحیح. تو جب تک وہ حیات رہے تو مجھے الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا موقع دیا ان کی خدمت کا بھی. ماشاءاللہ حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن آج جس مقام پہ ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہے. والد صاحب نے
وہ اپنی جگہ سپورٹ کی، جہاں پہ بھی محافل ہوتی ہیں وہ خود لے کے بھی جاتے تھے ماشاءاللہ، اور والدہ دعاؤں کی صورت میں ساتھ رہیں، کوئی شک نہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی فرمائے۔ محسن بھائی بتا رہے تھے اپنے نعت کے حوالہ سے کہ اس نگر کے باسی وہ کیسے بنے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعت نگر کے باسی، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب قبلہ محسن علی حیدری صاحب اور سہیل احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم سہیل قادری صاحب کی طرف۔ سہیل بھائی خوبصورت سا کلام، اور کیا کون سا کلام سنانے چاہ رہے ہیں؟ سید الطاف حسین شاہ صاحب کا ایک بہت ہی پیارا کلام جو میں بچپن سے ہی پڑھا ہوں، اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں پیسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ اپنا دامن تو گناہوں سے بڑا ہے الطاف، اپنا دامن تو گناہوں سے بڑا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ماشاءاللہ سہیل قادری صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ سہیل بھائی ماشاءاللہ کم عمر ہے محسن بھائی، اور اللہ پاک نے نعت کی طرف ان کا رجحان کیا ہے۔ آج کل کے آپ کی جو عمر کے بچے ہیں وہ موبائل کو لے کے سارا دن گزار دیتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی وہ کیا آج کل ٹک ٹاکر بن بیٹھے ہیں بچے، ایسے ہی کوئی نہ کوئی ویڈیو کلپ ایسا بن جائے، کوئی ہمارا نام بن جائے جی۔ لیکن کچھ یاد پڑتا ہے سہیل؟ کم عمری ہے اور سوال بھی بڑا خوبصورت آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یہ کب آپ کو خیال آیا کہ میں نے ٹک ٹاکر نہیں بننا، میں نے موبائل کو لے کے یوٹیوب کی دنیا میں نہیں شامل ہونا؟ نعت کی طرف رجحان ہوا آپ کا اور آپ نے کوشش کی کہ، اور اس کوشش میں اللہ پاک نے آپ کو برکت دی۔ وہ وقت یاد ہے گھر میں کسی نے آپ کو سپورٹ کیا یا گھر میں کسی نے کہا
کیا سین ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. سجاد بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ نے مجھے چیز کو اس خوبصورت پروگرام میں دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو مزید عزتیں دی بخشے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. غالباً سجاد بھائی کہ تقریباً میں شاید 6 کلاس میں پڑھتا تھا اسکول میں ہی, تو ادھر سے مجھے ہمارے گھر والے اکثر نعت پڑھتے تھے, تو انہیں دیکھ کے مجھ کو نعت سیکھنے کا موقع ملا, ان سے بھی سیکھنے کا, آہستہ سنانے کا. اسکول لائف سے میں نے سٹارٹ کی, الحمدللہ آہستہ آہستہ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا اسکول لائف میں. اس کے بعد اسکول سے کالج سے اب تک سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ گھر سے کافی زیادہ میرے والد صاحب اور میری والدہ جنہوں کی محبتیں میرے ساتھ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, انہی کی وجہ سے مجھے چیز کو آج نعت پڑھنے کا موقع ملا, اور مجھے باقاعدہ پراپر سپورٹ وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, اور وہ ہمیشہ موقع بخشتے ہیں کہ آپ جائیں اور سرکار کے سناہن بنیں ماشاءاللہ, اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اچھا سہیل بھائی, علی بھائی جو آپ کے بڑے بھائی ہیں دیار غیر میں ہے, انہوں نے بھی کبھی آپ کو کہا کہ یار سہیل نعت کے لیے جاؤ, کوئی سپورٹ کیا انہوں نے؟ کیا جی وہ سجاد بھائی مجھے وہ بتا رہا تھا کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے سہیل اور جاتا ہے محفلوں پہ, اور میں نے اسے کہا اس کا بڑا خیال رکھنا ہے بھائی, تو ان کے بارے ذرا کچھ بات کریں. جی سجاد بھائی وہ خود بھی بہت پیاری نعت پڑھتے تھے. غالباً ایک نعت پڑھتے تھے, یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. کیا بات, اور اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی, اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ مدینہ پاک بلایا, اور اپنے محبوب کے روزے کی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی. اور انہی کے وہ مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں یار آپ محفلوں میں جایا کرو, اور زیادہ تر نا وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ یہ کلام پڑھو, یہ پڑھو. ماشاءاللہ بھائی ہیں, کافی زیادہ مجھے انہوں نے سپورٹ کیا ہے الحمدللہ. چلیں سلامت رہیں سہیل, بہت شکریہ. بے شمار باتیں کرنے کو محسن بھائی ہمارا بھی دل کرتا ہے, لیکن دامن وقت میں ذرا گنجائش ہم بھی چاہتے ہیں, بانجہ بنتی نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ بہت بڑا المیہ جو گزرا ہے پچھلے دنوں میں, خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دنیا نعت کا بہت بڑا نام, وہ ان کے جانے سے جو یہ خلا پیدا ہوا ہے اس کے بارے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت ادائیں, بہت خوبصورت محبتیں بانٹنے کا طریقہ, سلیقہ, پھر پڑھنے کا سلیقہ, اور ماشاءاللہ دین کی خدمت کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ان سے کام لیا. جو مدرسہ وہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر بنایا بچوں کے لیے, صدقہ جاریہ ہے. یعنی ان کی صفتیں یہاں پہ کرنے بیٹھیں گے تو اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی کاملی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی فرمائے. بس چند دنوں میں ہی جہاں تک مجھے پتہ چلا محسن بھائی کہ ایک تو ان کا آپریٹ ہوا تھا بائی پاس کا, تو سرجری ہوئی, تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ کافی ان کی طبیعت میں بہتری آ چکی تھی, لیکن پھر کچھ 1-2 ماہ پہلے ان کے بانجے کی ڈیتھ ہوئی. ان کی انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی اور وہ ایفیکٹ کیا ان کو, پھر برین ٹیومر, تو وہ بھی سب سے بڑا جھٹکا ان کو لگا, جس کی وجہ سے یہ سارا ریزن ان کا موت کی طرف ان کو لے گیا, یہ صدمہ. اور اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی فرمائے. تو موسم میں چاہوں گا کہ یار پروگرام میں اگر آپ انہی کا پڑھا ہوا کوئی کلام شامل کریں. کیا کہیں جی ان کا ہی پڑھا ہوا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, اور آپ ہی کے حکم پہ میں اس کے چند اشعار جی بسم اللہ ان کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ. اللہ پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے. آمین. یقیناً ان کی قبر روشن ہے, جو دنیا میں کتنوں کا بھلا کر گئے ہیں, اور خالد حسنین خالد صاحب پوری دنیا میں ایک ہی تھے, ایسا ہی ہے. اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. تو 2-3 اشعار ان کا بڑا خوبصورت پڑا ہوا کلام جو ان کی پہچان بنا, اور بچے کی زبان پہ وہ کلام ہے. آئیے 2-3 اشعار پڑھتے ہیں اس کے. بسم اللہ کیجیے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے.
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے مسلمان. نام تخت منگا تے نام تاج منگا تے نام منگنی مینو زر مل جائے. بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو برش کھائے گا. موت پر میری شہیدوں برش کھائے گا. بس اپنے قدموں سے پیار قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. روک رضوان مظفر کو درے جنت پر. روک رضوان مظفر کو درے جنت پر. یہ محمد کا یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. حالت حسنان حالت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں محسن علی حیدری صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں یہ نعت پیش کی ہے، حاضری لگوائی ہے. اللہ پاک بھائی حالت حسنین خالد صاحب کے درجات کی بلندی فرمائے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں اور محسن علی حیدری صاحب سے ہم سن رہے تھے کلام اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اب بلا تخیر قبلہ سہیل احمد قادری صاحب آپ بھی خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پڑھا ہوا کلام اس نشست میں شامل کریں. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا کا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ
کتاب تیرا مل لیندے نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی مل لیندے نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں وچ سک لیندی ٹھنڈ سینے نو پا لیندی اکھیاں وچ سک لیندی ٹھنڈ سینے نو پا لیندی تک لیندی زلیخا جی تک لیندی زلیخا جی تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا کیا کہنے ہے تو بسائم عجیب انسان کہ روز میں سے ہے ہراسا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ہے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. بہت شکریہ سہیل بھائی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام. اور خالد حسنین خالد صاحب کی یادوں کو ہم تازہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ناظرین میں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ماشاءاللہ ہماری اس نشست میں شامل ہو کے اس محفل کی رونق بنے. بہت شکریہ، آپ دونوں مہمان تشریف لائے اور آج کی بزم کو آپ نے سجایا. اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ناظرین جاتے جاتے خوبصورت بات میں پیش کرتا ہوں کہ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے. اللہ پاک دنیا میں رہ کے صحیح معنوں میں ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا خالد حسنین خالد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. تو استاد محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب نے ماشاءاللہ حرف دعا و محبتوں کا اظہار کیا، ایک کلام لکھا اور پڑھا بھی انہوں نے جب وہاں پہ جنازے پہ وہ شامل ہوئے استاد محترم. تو انہی کا پڑھا ہوا میں یہ کلام آج قبلہ خالد حسنین خالد صاحب کی یاد میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے میں چند شعر پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوگا. اللہ پاک میری ان سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہیں ان کی اور آپ سننے والوں کی سب کی حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لے کے جنت میں فرشتے تمہیں جائیں خالد لے کے جنت میں فرشتے لے کے جنت میں فرشتے تمہیں جائیں خالد میرے آقا تجھے خود جام پلائیں خالد قبر میں نعت سنے اور نوازے آقا
خود اٹھا کر تمہیں سینے سے لگائے خالد، خود اٹھا کر تمہیں سینے سے لگائے خالد، تیرے بابا تیرے بابا تیرے ماتھے پہ تجھے بوسہ دے، باب جنت باب جنت پہ وہ جب لینے کو آئے خالد، حوصلہ کب تھا ابھی تیری خبر سننے کا۔ بڑا خوبصورت بقلہ لکھا ہے قبلہ سرور نقشبندی صاحب نے، ماشاءاللہ۔ حوصلہ کب تھا ابھی تیری خبر سننے کا، کیسے سرور کو بتا تجھ کو بلائے خالد، کیسے سرور کیسے سرور کو بتا تجھ کو بلائے خالد، لے کے جنت میں فرشتے تمہیں جائیں خالد۔ کیا خوب لکھا ہے بابا، میرے آقا میرے آقا تجھے خود جام پلائے خالد۔ محسن بھائی میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک شعر دوبارہ پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان کے والدین کی حالت بھائی کے کامل بخشش فرمائے، اور ماشاءاللہ ایک ہی بھائی تھے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، تو دنیا میں کتنا بڑا کام کر گئے والدین کی دعاؤں سے، سرکار کی نعت کے صدقے میں، واہ واہ، کہ نعت بھی سنائی، پھر مدرسہ بھی قائم کیا، دنیا رو رہی ہے، دنیا رو رہی ہے، جس کا کوئی رونے والا نہیں اس کے لیے دنیا رو رہی ہے۔ کہ دو بیٹیاں اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے، اور ایک بیوہ ہے اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے، آمین الہی الہی۔ میرے آقا تجھے خود جام پلائے خالد، تیرے بابا تیرے ماتھے پہ تجھے بوسہ دے، کب باب جنت پہ وہ جب لینے کو آئے خالد، باب جنت باب جنت پہ وہ جب لینے کو آئے خالد، لے کے جنت میں فرشتے
تو میں جائے خالد میرے آقا میرے آقا تجھے خود جام پلائے خالد. کیا بات ہے سجاد بھائی، واہ واہ.